بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ سب سے بڑا کار ساز ہے۔ جی تو پیارے پاکستانیوں، میری آپ کے لیے دعا ہے کہ آپ جہاں جہاں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اگر آپ مملکت خدا داد پاکستان میں ہیں تو نہ صرف آپ کا مال و جان محفوظ ہو بلکہ آپ کی عزتیں بھی محفوظ ہوں۔ تو کور کمانڈر کانفرنس جو ہوئی ہے تو اس کو میں کرنا تو ایک شعر کے ساتھ اس کا آغاز چاہتا تھا، لیکن میں پھر یہ سوچتے ہوئے کہ یہ اپنے ہم وطن ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو شیطان کے بہکاوے میں آ چکے ہیں، تو شاید اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ عقل سلیم عطا کر دے۔ یہ اپنے شہریوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، جہاں سے یہ تنخواہ لیتے ہیں، جس ملک میں یہ بستے ہیں، یعنی سارے تو ملک چھوڑ کر نہیں چلے جاتے، یعنی صرف جرنل کچھ جو ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اتنی کرپشن کی ہوتی ہے کہ ان کا یہاں پہ رہنا محال ہے۔ لیکن اب صورتحال تبدیل ہو چکی ہے، یہ گلوبل ولیج بن چکا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں، آپ کی عزت نہیں ہوگی، اور سب سے بڑی چیز جس کے لیے انسان جیتا ہے وہ اس کی عزت ہوتی ہے، عزت نفس ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی آپ کے سامنے آپ کے خوف کی وجہ سے گالیاں نہیں نکال رہا، یا آپ کو جو ہے آپ کے اوپر تنقید نہیں کر رہا، گالیاں دینا تو خیر ویسے ہی جو ہے غلط کام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، لیکن یعنی آپ کو جو ہے اگر منع نہیں کر رہا، آپ کو کریٹیسائز نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص بھی منافق ہے، وہ شخص جو ہے یعنی خاموش ہے، اور خاموش رہنا بھی جو ہے مجرم کو جو ہے اس کو سہولت کاری فراہم کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ تو بہرحال کور کمانڈر کانفرنس میں جناب جہاں بہت سی باتیں ہوئی ہیں، وہاں پہ ایک جو ہے انڈیا کے خلاف کافی زیادہ ہماری پاک فوج نے الحمدللہ ماشاءاللہ بڑا جناب ان کو جو ہے وہ بتایا ہے کہ جی یہاں سے شہریوں کو اٹھایا جا رہا ہے، مقبوضہ کشمیر سے ان پر ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں، ان کو قید میں رکھا جا رہا ہے، ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ تو بہت زیادہ یعنی یہ ان کے خلاف ایک طرح سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ جو میرا خیال ہے کہ وہی جو میں کہتا ہوں کہ جب آپ کی تعلیم نہ آپ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں اور نہ تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یعنی آپ کو اپنے آپ سے اپنی جو ہے وہ پرآسائش زندگی سے اگر فرصت ملے تو آپ کو پتہ چلے نا کہ آپ مجاہد ہیں، اور مجاہد جو ہوتا ہے وہ صرف لڑنے میں ماہر نہیں ہوتا، اس کو اللہ نے عقل بھی دی ہوتی ہے، کیونکہ اگر عقل نہ ہوتی تو کبھی بھی سلطنت عثمانیہ قائم نہ ہوتی۔ اگر عقل نہ ہوتی، صرف بہادری ہوتی، تو حضرت خالد بن ولید کئی جنگوں میں جہاں پہ شکست تقریباً مکمل طور پہ اس چیز کا امکان تھا کہ مسلمانوں کو شکست ہونے والی ہے، لیکن انہوں نے اپنے دماغ سے تدبیر کر کے اس شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان جب اللہ تعالیٰ پہ ہوتا ہے تو آپ کو گائیڈ بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ آپ اس پہ دیکھ لیں، ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہم جو گفتگو کرتے ہیں وہ گوگل جناب ہماری گفتگو کو ہے سنتا ہے، تو ہمارے آگے وہ چیزیں کھل جاتی ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ جب بھی نماز پڑھے کہ میری رہنمائی فرما، تو آپ کے آگے ایسی ایسی چیزیں آئیں گی، ایسا ایسا علم آئے گا، آپ مسجد میں جائیں گے مولوی صاحب شاید وہی مسئلہ چھیڑ دیں اگر آپ نے دل سے دعا کی ہے۔ اور اسی طرح اب تو اسلام جو ہے وہ آپ کو یوٹیوب کے اوپر جو ہے ہر جگہ پہ دوسری ویب سائٹ ہے، وہاں پہ آیات احادیث ملتی ہیں، تو اللہ کی طرف سے وہ آپ کے سامنے کھل جاتی ہیں۔ اگر آپ سیدھا راستے یعنی اہدنا الصراط المستقیم اگر دل سے یعنی دعا کرتے ہیں، تو آج کیونکہ جمعہ کا دن ہے تو آپ سب کو جمعہ مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ تو بار کور کمانڈر کی جو ہم کانفرنس کی کر رہے ہیں، تو اس میں جناب یہ جھوٹ جو تھا یہ ضیاء صاحب نے بہت بولا، یہ اس کے ساتھ ساتھ مشرف صاحب نے وہاں انڈیا کے چینلز پہ بیٹھ کے ان کو بڑے دبنگ قسم کے جواب دیتے تھے، اور یہاں سننے والے جذباتی قوم تھی۔ تو جذباتی قوم جو ہوتی ہے، ابھی بھی ہمارے یہاں جذباتی لوگ موجود ہیں جو جناب مولانا کی تقریر سن کر جو ہے وہ یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے جنت ایسے مل جائے گی کہ بس اٹھیں گے اور جنت مل جائے گی۔ جنت پہلے اگر جہاد پہ کے لیے بھی آپ جاتے تو آپ کو سوچنا ہے کہ یہ جہاد ہے، یہ جہاد کیا ہے؟ حق بات کے ساتھ کھڑے ہو جانا، حق سچ کے ساتھ کھڑے ہو جانا۔ اور جو امریکہ بہادر ہے وہ کبھی بھی آپ کو یہ اجازت نہیں دے گا، جو وال آف اسٹریٹ جرنل میں انہوں نے چھاپا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ معیشت کو ترقی نہیں دے سکتا۔ تو جناب آپ کون ہوتے ہیں ہمیں بتانے والے؟ اور ہمارے جو یہاں پہ
مقتدر حلقے ہیں وہ بھی شاید ان سے سیکھتے ہیں کہ یہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں. اگر یہ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہوتے تو کیا آپ کے منہ پر ایک تمانچہ نہ مارتے کہ آپ نے جو نواز شریف کو ایک سیاسی لیڈر کے طور پر متعارف کرایا ہوا ہے یہ تو آپ نے خود کروایا ہے. آپ اس سے جو کام لینا چاہتے ہیں لیتے ہیں اور پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا. اور آج اگر عمران خان کے لیے لوگ اپنے اداروں کے بھی خلاف ہو گئے ہیں تو میرے لیے ایسا کیوں نہیں ہوا جناب؟ اس لیے نہیں ہوا کہ آپ سچے انسان نہیں ہیں. انسان جب سچا نہ ہو اور اس کے پیچھے لوگ کھڑے نہیں ہوتے، اس کے پیچھے جو کھڑے ہوتے ہیں منافق کھڑے ہوتے ہیں، اسی جیسے منافق ہوتے ہیں، اسی جیسے جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں. آج آپ پاکستان میں جہاں جہاں ان کے آفیسز ہیں تو وہ دیکھیں کہ وہاں پہ بندہ نہیں آپ کو ملتا سوائے ان کے کینڈیڈیٹ جو چند ایک ہیں. کوئی بندہ وہاں بیٹھا نہیں ملتا، نہ جوش و خروش ہے. جبکہ جو ضمنی الیکشن ہوئے تھے اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو یعنی کمپین کے لیے یا لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ جو امیدواروں نے بنائی ہوئی تھی وہ بھرا ہوا ہوتا تھا، ایک جوش تھا. اور وہاں پہ وہ لوگ بھی جاتے تھے جن کو کہ ہزاروں دن میں کام ہوتے ہیں لیکن وہ وقت نکال کے اپنا حصہ ڈالنے کے لیے اس طرف جاتے تھے کیونکہ حق سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. تو اگر آپ یہ انڈیا کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاکستان میں جناب عاصم منیر صاحب کو بڑے احترام کے ساتھ یہ بات کروں گا، ہمارے سپہ سالار ہیں کہ محترم جو پاکستان میں لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، جو 2% کا تھانے دار، وہ میں اس کو کیا کہوں، اس سے اچھا لفظ اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ کیونکہ غیرت اور بے غیرت، جس میں غیرت ہے وہ غیرت مند ہے، جس میں نہیں ہے وہ بے غیرت ہے. وہ بے غیرت اشفاق چیمہ اور بے غیرت جمال جو ایس ایچ اوز تھے، ان کو کس نے اتنی جرت دی کہ وہ جناب 2 دفعہ کے وزیر خارجہ پر تشدد کریں اور گھونسوں لاتوں سے مارنا؟ یعنی یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ کے تھانوں میں لکھا ہوتا ہے کہ ہمیں مجرم سے نہیں جرم سے نفرت ہے. تو آپ تو یہاں پہ جرم تو انہوں نے کیا ہی کوئی نہیں، آپ ان کو پھر بھی جو ہے ان سے نفرت آپ کو کس چیز کی ہے جناب؟ یہ مقصد یہاں بھی پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، یہاں بھی سفارشی بھرتی ہوتی. یہ وہ پودے ہیں جو نواز شریف نے لگائے اور آج یہ پودے پھل دے رہے ہیں. اور جو عمران خان نے پودے لگائے تھے ان کو انہوں نے اسلام آباد میں آگ بھی لگائی. یہ بھی آن دا ریکارڈ ہے کہ جو یعنی گرین پاکستان، یعنی کس حد تک لوگ جا سکتے ہیں اپنے مفاد کے لیے. تو جناب آپ اپنا یہ ڈرامہ بند کریں کہ ہم انڈیا کے ساتھ یہ کریں گے. یہ آپ کو امریکہ بہادر، کیونکہ یہ مسئلہ حل ہونے دینا ہی نہیں چاہتا. امریکہ کسی کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، وہ بھارتیوں کے ساتھ بھی اتنا سنسیئر نہیں ہے، آپ سے زیادہ ہے. لیکن ان کے ساتھ وہ کیوں سنسیئر ہوگا کہ یہاں پورے خطے کی جو ہے وہ حکمرانی ان کو دے دے؟ اس لیے کوئی نہ کوئی پرابلم جو ہے ان کے لیے کریٹ کیے رکھنا ہے، جو کہ پاکستان کو اس چیز میں لایا جا رہا ہے. جبکہ اور یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے دیکھ لیا 76 سال میں یہ مسئلہ حل نہیں ہوا. اور آپ جس کو دھمکیاں دے رہے ہیں وہ فوج آپ سے بہت زیادہ تگڑی ہے، اس نے آپ کو ایک بھی جنگ جیتنے نہیں دی. میں نہیں کہہ رہا، یہ جتنے اینالسٹ ہیں، جتنے لوگ ہیں ہمارے جو سینئر ترین جو اینالسٹ ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں اور تاریخ بتاتی ہے کہ آپ نے کوئی 1 انچ بھی جو ہے ان سے لیا نہیں ہے، بلکہ آپ سے ملک چھینا گیا. 1971 میں علیحدہ ہو گیا اور اس میں جو فوج جس نے ہتھیار ڈالے اس کو بھٹو صاحب جو ہے لے کر آئے، یعنی وہ شملہ معاہدہ کے تحت جو ہے وہ ان کو لے کر آئے. لیکن آپ نے ان کو بھی جناب سولی پہ چڑھا دیا. اور ضیاء صاحب نے واردات یہ ڈالی کہ 18ویں امینڈمنٹ بنانے کے لیے کہ صدر کے پاس اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ جس مرضی وزیر اعظم کو ہٹا سکے. تو جنیجو صاحب کو متعارف کروایا گیا اور جب یہ یعنی آئین بن گیا، اور حالانکہ یہ کوئی پارٹیز نہیں تھیں، نان پولیٹیکل سسٹم کے تحت جو ہے اس کو وزیر اعظم بنایا، سندھ سے ایک بندے کو لا گیا اور پھر اس کے درمیان بھی ان کے درمیان پرابلم کھڑی ہوئی اور اس وقت تک وہ آئین کا ایک حصہ بنا دیا گیا تھا، امینڈمنٹ کر دی گئی تھی. 18ویں امینڈمنٹ جسے ہم کہتے ہیں B2، اس کے ذریعے سے ان کی حکومت بھی گرائی گئی اور آئندہ بھی حکومتیں گرتی رہیں جو آپ کو ناپسند تھیں. تو اس لیے عمران خان واحد شخص تھا جو اس مسئلے کی حل کی طرف جا رہا تھا انڈیا اور پاکستان کے درمیان. لیکن آپ حل کی طرف نہیں، آپ لوگوں کو وہی سمجھتے ہیں جو آج سے پہلے تھے کہ شاید ہمارے ماتھے پہ چے لکھا ہوا ہے. ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی. اب ہر پاکستان کا شہری سمجھتا ہے کہ آپ کتنی جنگیں ہم انڈیا سے لڑنا چاہتے ہیں، اور اگر وہ لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں تو آپ کیا لوگوں کو اٹھا کر جو انہیں محفوظ مقامات پر پہنچا رہے ہیں؟ جی تو باقی اس پہ غور کیجیے گا. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ کے ساتھ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ.